السلام علیکم روح یارم قسط نمبر 34۔ آج میری اور شفا نہیں آئی تھی، یا شاید یارم نے چھٹی دی تھی۔ خیر جو بھی تھا، یارم خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ بیبی یہ ظلم ہے، معصوم شوہر پر تمہاری اتنی خدمتیں کر رہا ہوں اور تم ہو کے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی مجھ سے۔ دل کرتا ہے روٹھ جاؤں تم سے، لیکن پھر تم پہ ترس آ جاتا ہے۔ مناؤں گی کیسے؟ مجھے اس لیے نہیں روٹتا۔ دیکھا کتنا احساس ہے مجھے تمہارا، کتنی فکر کرتا ہوں، اور ایک تم ہو۔ چلو اب باہر آؤ نہ، کھانا کھاؤ۔ بھوکے رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ بھوکا رہنے کا نہیں، بھوکا مرنے کا ارادہ ہے، وہ بنا ڈر خوف کے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مرنے دوں گا؟ سوفتی میں نے کہا نا بیبی، تم مجھے ابھی 1% بھی نہیں جانتی۔ اگر تم مر بھی جاؤ گی نا تو میں سکون سے نہیں مرنے دوں گا، ساتھ آؤں گا۔ ارے ہم تو زندگی اور موت کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور کیا جنت میں بھی مجھ سے بھاگتی پھرو گی تم؟ یارم مسکراہٹ دبا کے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ جو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کو جنت ملے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی۔ شاید شرمندہ کرنے کی کوشش تھی۔ آف کورس ملے گی میری جان، میری بیوی اتنی نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میرے لیے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گی؟ آف کورس کرے گی۔ جو دنیا میں میرے لیے اتنی دعائیں مانگ کر مجھے حاصل کر سکتی ہے، وہ کیا اللہ کے سامنے میری سفارش نہیں کر سکتی؟ یارم اب بھی شرارتی انداز میں بولا۔ آپ مجھے بار بار اس بات کا طعنہ تو نہیں ماریں کہ میں نے آپ جیسے شخص کے لیے دعائیں مانگی؟ روح منہ پھیر گئی۔ وہ مسکرایا۔ خیر اب تو تم نے مجھے حاصل کر لیا، اب بھگتو۔ وہ مسکرا کر کہتا ایک دم سیریس ہو گیا اور زبردستی اسے کھانا کھلانے لگا۔ آپ بہت برے ہیں یارم، اس نے پہلی بار یہ کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کہتی تھی یارم آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن آج اس نے کہا تھا آپ برے ہیں۔ ہاں شاید بہت برا۔ یارم بنا اپنی فیلنگز اس پر ظاہر کیے زبردستی اسے کھانا کھلاتا رہا۔ روح کو زبردستی کھانا کھلا کر اسے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ خود وہ آفس روم میں آیا تھا۔ ابھی اسے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی یہاں بیٹھے کہ اس کے موبائل پر فاطمہ بی بی کی کال آنے لگی۔ روح کی غیر موجودگی میں بھی ان کا فون کافی بار آتا تھا، لیکن اس نے کبھی اٹھایا نہیں۔ السلام علیکم۔ اس نے فون اٹھاتے ہی احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، روح سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے بہت ضروری بات بتا دی ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ نہیں فاطمہ بی بی، وہ تو گھر پہ ہے، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں جو کچھ کہنا چاہتی ہیں، میں اسے بتا دوں گا، یارم نے کہا۔ بیٹا روح کو بتا دینا تھا تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی ماں ہسپتال میں ہے، بہت برا حال ہے بیچاری کا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے، میں نے اسے نمبر بھی دیا تھا، لیکن اس نے کال نہیں کی، فاطمہ بی بی نے کہا۔ جی وہ میں اس کی بات نہیں کروا پایا، میں روح کو بتا دوں گا، آپ کا شکریہ بتانے کے لیے۔ روح نے فون بند کر کے یارم نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا، لیکن اسے بے چینی ہونے لگی۔ کیا اسے روح کو یہ بات بتانی چاہیے؟ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا فون ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ ہاں بولو شارف، اس نے فون اٹھا کر کہا۔ ڈیول یہ وکرم بہت تیز آدمی تھا،
وہ لڑکیوں کا دھندا کرتا تھا اور اس کے سارے آدمی ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، خاص کر کے وہ شان، وہ تمہارا بہت خلاف ہو چکا ہے۔ یہاں اس کی زبان نہیں کھل رہی تھی اور وہاں جائے ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہا ہا ہا، تم ایسا کرو، ان سب کو ہماری طرف سے دعوت پر بلاؤ، ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ روح کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے شارف، اب میں آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں اپنی روح کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ شارف نہ جانے ابھی کیا کیا بول رہا تھا، لیکن یارم فون بند کر چکا تھا اور پردے کے پیچھے کھڑی روح آہستہ سے باہر نکل گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم مجھے 1% بھی نہیں جانتی، 1% بھی نہیں۔ ہائے میری پیاری سی جاسوس، کتنی جاسوسی کرو گی میری؟ تم تو بہت بہادر ہو گئی روح، اب بہت مزہ آئے گا تمہارے ساتھ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ یارم کمرے میں آیا تو روح بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب زمین پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ شاید وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہونے والی یارم کی شارف کے ساتھ گفتگو کے زیر اثر تھی، اس لیے اس کی حرکت پر کچھ نہیں بولی۔ روح، میں نے بہت سوچا کہ جو کام میں اپنی ماں کے لیے نہیں کر پایا وہ میں تمہارے لیے کیوں کروں، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جس طرح سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اسی طرح سے تم بھی چلی جاؤ گی۔ رشتوں کے بغیر انسان بے جان ہو جاتا ہے، اور تم تو میرا واحد رشتہ ہو جس کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہارے لیے ایک قاتل کے ساتھ رہنا مشکل ہے نا؟ تم مجھے اس لیے قبول نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کام کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو رہی ہو تو میں نہیں کروں گا یہ سب کچھ، میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ یارم، آپ سچ کہہ رہے ہیں، اب سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ روح نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم میری زندگی ہو روح، اسی لیے اب میں نے سوچا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ روح، تم میری جان ہو، تم سے دور ہونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بولا۔ روح، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں سچ کہتا ہوں، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ پلیز میرا یقین کر لو، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جانا، میں نہیں جاؤں گی، یارم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ لیکن روح، سارم تو میرے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہا ہے۔ میں سارم کو اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے اپنے خلاف ثبوت دے دیے تو وہ مجھے قانون کے حوالے کر دے گا، اور وہ لوگ مجرموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ تم جانتی ہو۔ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں روح کہ کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا۔ سارم صرف مجھے جھوٹے دلاسے دیتا ہے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، شاید وہ مجھے پھانسی سے بچا لے، لیکن تا عمر قید سے نہیں بچا پائے گا۔ میں ساری زندگی جیل میں مروں گا، تم سے دور ہو جاؤں گا، یارم
تو آپ وہ ثبوت کہیں چھپا دینا تاکہ وہ سارم تک نہ پہنچ پائے۔ وہ ثبوت تو صرف آپ کے پاس ہے نا۔ اگر آپ کسی کو دیں گے ہی نہیں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور آپ تو ویسے بھی وہ کام دوبارہ نہیں کریں گے۔ ہر گناہ کی سزا دی جائے ضروری تو نہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی ہوئی بولی، لیکن روح سارم کو تو مجھے گرفتار کرنے پر میڈل ملیں گے، اس کی پروموشن ہو جائے گی۔ وہ کسی بھی حال میں ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اور پھر تمہیں مجھ سے دور کرنے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یارم، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی، وہ اس کی بات کرتے ہوئے بولی۔ سارم سے میں خود بات کروں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں، آپ بس ایسے گندے کاموں سے توبہ کر لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ روح پیار سے اسے سمجھانے لگی، جبکہ یارم اسے اپنے سینے میں بھیجے اپنے ڈمپل چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یارم پرسکون نیند سو رہا تھا، جبکہ روح اس کے ساتھ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے سارم سے کیسے بچائے۔ یارم اٹھیں، اس نے یارم کو جگایا۔ کیا ہوا بیبی، نیند نہیں آ رہی؟ یارم نے پیار سے پوچھا۔ یارم، وہ ثبوت کہاں ہیں؟ کون سے ثبوت؟ یارم، جو آپ کے خلاف ہے، وہ ثبوت آپ نے کہاں رکھے ہیں؟ دیں مجھے، روح نے کہا۔ تم میری چابی چوری کر کے گئی تو تھی، وہیں پر پڑے ہیں، یارم نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو وہ چابی واپس کہاں سے ملی؟ روح نے شرمندگی سے پوچھا۔ بیبی، تم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کے بھول گئی تھی۔ 0 نمبر دیتا ہوں تمہیں تمہاری جاسوسی کے۔ فیل ہو تو جاسوسی میں کیا کرو گی؟ ان ثبوتوں کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ یارم مدعے پہ آیا۔ آپ وہ ثبوت مجھے دیں تو صحیح، روح نے کہا تو یارم چابی اٹھا کر باہر گیا اور اپنے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے سارے اکٹھے کر کے اس کے سامنے لا کر رکھے، جس میں 2 فائل اور بہت سارے USBs تھی۔ اس دن یہ سب چیزیں سامنے ٹیبل پر پڑی تھی۔ روح نے سب کچھ دیکھا، بس ان چیزوں کو نظر انداز کر گئی۔ اس کے حساب میں سامنے رکھی گئی چیزوں میں کیا ملنا تھا؟ یارم اس کی سوچ پڑھ کے کھل کر مسکرایا۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ یہ سب کچھ سارم کو دینا ہے؟ یارم اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ روح نے وہ سب کچھ اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یارم سمجھتا تھا وہ دونوں باہر آئے۔ روح نے سب کچھ لان کے ایک کونے میں رکھا اور پھر اسے ساتھ لیے کچن میں آئی۔ وہاں سے ماچس لی اور ان سب چیزوں کو جلانے لگی۔ یارم نے اسے نہ روکا اور نہ ہی کچھ کہا۔ روح نے ایک USB کو جلانا چاہا، کچھ تو جل گئی لیکن کچھ لوہے کی ہونے کی وجہ سے نہیں جلی۔ یارم یہ تو جل ہی نہیں رہی۔ وہ ہوشیاری سے اپنے شوہر کے کارناموں کے ثبوت مٹا رہی تھی۔ یارم مسکرایا۔ تم رکو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ روح ہاتھ بچا کے یہ تیزاب ہے،
اس سے تمہارا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ یارم نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر شیشے کی بوتل کھول کر ان ساری چیزوں پر پھینک دی۔ لوہے کی USB گلنے لگی تھی اور یارم کے خلاف سب ثبوت مٹ چکے تھے۔ آج تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے روح، اب میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یارم نے اس کا ماتھا چومتا اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب تم اندر چلو اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یارم آپ چلیں نا اندر، روح نے کہا۔ ہاں بیبی، میں بس ابھی آیا، تم چلو۔ جب تک کہ سب کچھ ٹھیک سے جل نہیں جاتا میں یہیں رکوں گا۔ روح ہاں میں گردن ہلاتی اندر اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ یارم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یارم، یہ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ سارم نے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس نے سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ یارم سوری۔ سارم سوری، میں تمہیں رات کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں بہت ہی بری خبر دینے والا ہوں۔ وہ ثبوت جن کے لیے تو میری روح کو میرے خلاف استعمال کر رہے تھے وہ تھوڑی دیر پہلے روح نے جلا دیے ہیں۔ اب تو شاید ان چیزوں کی راکھ بھی نہیں بچی۔ آخر روح نے تیزاب سے جلایا ہے ان سب کو۔ میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے یہ کام کرتی ہے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم سارم؟ جسے ہوش کی دنیا میں آیا، آواز کم رکھو، عروہ جاگ جائے گی، پھر 1000 سوال پوچھے گی، کس کس سوال کا جواب دو گے تم؟ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کو میرے خلاف استعمال کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ مائرا مجھے بہت عزیز ہے سارم، لیکن یقین کرو روح سے زیادہ یارم خود بھی نہیں۔ اب اگر تم وار کرو گے تو وار سہنے کے لیے تیار رہنا۔ یارم کاظمی ہر بار بخشتا نہیں ہے۔ یارم فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والے انسپکٹر سارم کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ تیار رہنا بیبی، آج شام کو سارم کے گھر ڈنر ہے، میں کچھ حساب پورے کر کے واپس آؤں گا۔ وہ گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک اسے فاطمہ بی بی کی بات یاد آ گئی۔ لیکن وہ ایسی عورت کے بارے میں روح کو کیا بتاتا جس نے روح کو ہی بیچ دیا؟ پھر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ عورت شیخ شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو کہ وہ مر چکا ہے۔ اگر یہ راز روح پر ابھی کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا، اور فی الحال یارم اور کوئی نیا پنگا نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفس میں آیا تھا، جہاں شارف، معصومہ، خضر اور لیلا بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کی حالت سے وہ اچھے سے واقف تھا، اس لیے کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرایا۔ ڈیول، شارف کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم یہ کام چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم نے کل اسے فون پر کہا ہے کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کرو گے؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ آج میں اور روح سارم کے گھر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ روح وہاں جا کر سارم کی باتوں میں آئے۔ روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی، اس لیے
میں نے شارف سے اس طرح سے کہا تھا اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا۔ جب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر۔ اس وقت روح اور یارم سارم کے گھر پر ڈنر کر رہے تھے۔ اسے سارم کی بیوی عروا بہت اچھی لگی، لیکن اب اسے سارم اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائزہ یارم کے ساتھ بہت فرینک تھی۔ عروا نے ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا، جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہی یارم بول اٹھا، پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا، پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ کیونکہ روح میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کیوں روح میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یارم نے کہا اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔